السلام علیکم ناظرین، حال ہی میں اسرائیل کی جانب سے قطر میں دوحہ کے مقام پر حملہ کیا گیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ قطر اسرائیل پر جوابی حملہ کب کرے گا، سنہری موقع جو ضائع کیا گیا۔ بروز منگل 9 ستمبر 2025 کو اسرائیل نے دوحہ کے رہائشی علاقے پر حملہ کیا۔ اس حملے میں کئی جہازوں نے حصہ لیا۔ بمباری کے نتیجے میں 6 افراد جاں بحق ہوئے، جن میں فلسطینی اور ایک قطری سیکیورٹی اہلکار شامل تھا۔ اسرائیل کا نشانہ وہ حماس کی عادت تھی جو مذاکرات کے لیے جمع ہوئی تھی۔ ناظرین گرامی، قطر نے اس پر OIC کا ایمرجنسی اجلاس بلا لیا۔ بروز پیر 15 ستمبر کو یہ اجلاس ہوا۔ اسی دن 2 اور اجلاس بھی ہوئے تھے، ایک عرب لیگ کا اور دوسرا خلیج تعاون کونسل کا۔ OIC کے اجلاس، جسے دوحہ سمٹ کہا گیا، کے بعد ایک طویل اعلامیہ جاری کیا گیا جس میں حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا گیا کہ اسرائیل کے خلاف تمام ممکنہ قانونی اور مؤثر اقدامات کیے جائیں گے تاکہ وہ فلسطینیوں کو دوبارہ نشانہ نہ بنا سکے۔ ان لفظوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ گویا حملہ قطر پر نہیں، فلسطینیوں پر ہوا، لہٰذا قطر کو جوابی کارروائی کی ضرورت نہیں کیونکہ حملہ اس پر نہیں ہوا۔ یہ ایک بھونڈی فیس سیونگ ہے۔ ناظرین، اعلامیہ کی شق نمبر 6 میں امریکہ کا شکریہ بھی ادا کیا گیا کہ اس نے فریقین کے درمیان معاملات کو حل کرنے میں اپنا کردار کامیابی سے ادا کیا، یعنی حد ہے چمچا گیری کی۔ اور اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا کہ سمٹ میں شامل تمام ممالک اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی اور تجارتی تعلقات پر نظر ثانی کریں گے۔ لطیفہ یہ ہوا کہ کانگریس کے بعد جب عرب لیگ کے اسسٹنٹ سیکیورٹی جنرل حسام ذکی سے پوچھا گیا کہ کیا یہ ممالک اسرائیل سے تجارتی اور سفارتی تعلقات توڑ لیں گے، تو موصوف نے کہا نظر ثانی کریں گے، ممالک اس کے پابند نہیں ہوں گے۔ ملیشیا کے صدر انور ابراہیم نے سمٹ میں اپنے خطاب میں کہا کہ میزائل کا جواب میزائل سے ہونا چاہیے، لیکن خلیجی ممالک نے اس سے اتفاق نہیں کیا۔ ان کا موقف تھا کہ عسکری جواب سے خلیجی ممالک کے اندرونی معاملات بگڑ سکتے ہیں۔ اصل میں خلیجی ممالک چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں جن کے پاس دولت اور دفاعی ساز و سامان تو بہت ہے، لیکن افرادی قوت نہیں ہے کہ جنگ کھیل سکے۔ وہ اپنی ریاستوں کی حفاظت کے لیے امریکہ کو بھتہ دیتے ہیں۔ 2 ماہ قبل ہی متحدہ عرب امارات اور قطر نے ٹرمپ کو 2 کھرب کا بھتہ دیا تھا تاکہ ان کی حفاظت کی جا سکے۔ قطر کی جیسے حفاظت امریکہ نے کی، وہ پوری دنیا نے دیکھی۔ سمٹ میں خطاب کرتے ہوئے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی نے سخت لہجے میں کہا کہ اسرائیل نے حماس کے ساتھ جاری امن مذاکرات کو سبوتاژ کیا ہے۔ ہم غرور، طاقت اور خون کی پیاسی اسرائیلی حکومت کے خلاف ٹھوس اقدامات کریں گے۔ اس سے بعض حضرات کو یہ خوش فہمی ہو گئی کہ شاید قطر اسرائیل کو دیے جانے والے تیل کو روک لے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک اچھا موقع تھا۔ اسرائیل کے خلاف تقریباً تمام ممالک اکٹھے تھے۔ اسرائیل کی طرف سے ریڈ لائن کراس کی گئی تھی۔ ایسے میں میزائل کا جواب میزائل سے نہ بھی دیا جاتا، تاہم چند اعلانات کر دیے جاتے۔ مثلاً جو ممالک ابراہم اکارڈ میں شریک ہیں وہ اس سے علیحدگی کا اعلان کر دیتے۔ اردن اور مصر اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے میں شامل ہیں، وہ اس سے نکلنے کا اعلان کر دیتے۔ اور قطر اسرائیل کو جو تیل کی سپلائی معطل کرنے کا فیصلہ فوری طور پر نافذ العمل کر دیتا۔ اس میں اسرائیل ادموا ہو جاتا کیونکہ وہ عالمی تنہائی کا شکار ہو ہی گیا ہے۔ یہ اعلانات، ان پر فوری عمل درآمد اسرائیل کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوتا، لیکن پوری اسلامی دنیا نے اس سنہری موقع کو کھو کر اسرائیل کو مزید کھل کر کھیلنے کا موقع فراہم کر دیا۔ ناظرین گرامی، یہی وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے قطر میں دوحہ پر ہوئے حملے کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ اور یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں اگلی ایسی ہی کسی نئی ویڈیو میں۔
تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔